30-35 سال سے یا 40 سال سے یہ عاجز ایک بات لاکھوں بار کہہ چکا ہے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے دوستو، یہ بالکل عام زمانہ نہیں ہے۔ دجال کی آمد قریب ہے، ظلم سے پوری زمین بھرتی چلی جا رہی ہے اور ابھی اور بھرے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے، سوچ سمجھ کر جینے کا زمانہ ہے، سیکھ کر جینے کا زمانہ ہے، پوچھ کر جینے کا زمانہ ہے، چمٹ کر جینے کا زمانہ ہے، کسی اچھے رہبر کی رہبری میں جینے کا زمانہ ہے۔ یہ اکیلے اکیلے بے خبری کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں ہے۔ یقین نہیں آئے گا تو آپ پچھتاؤ گے۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا زمانہ نہیں ہے جیسا عام زمانے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا کے سسٹم میں آنے والی ہے، بہت بڑی تبدیلی، زبردست تبدیلی نظم عالم میں آنے والی ہے، اور اس بہت بڑی تبدیلی سے پہلے اس امت پر سخت ترین حالات آنے والے ہیں۔ کوئی تدبیر ان سخت حالات سے بچانے والی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو طے اللہ کے ہاں سے سب بیان کر چکے اللہ کے رسول۔ جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں ان ملکوں کے نام احادیث میں موجود ہیں، اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا، اس ملک میں یہ ہوگا۔ ملک تو ملک، علماء سے پوچھئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، اور اس کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے بیان فرمانا شروع کیا، اور اس بیان کا صرف ایک موضوع تھا، قیامت تک کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیا کیا فتنے ابھریں گے۔ آپ نے ان کا بیان کیا، فجر بعد سے لے کر ظہر تک نان اسٹاپ اللہ کے رسول کا بیان جاری رہا، اور ایک ہی موضوع تھا اس میں، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے تو نام گنا دیے کہ فلاں فتنے کا لیڈر فلاں ہوگا، فلاں فتنے کا لیڈر کا نام یہ ہوگا، فلاں فتنے کے لیڈر کا نام یہ ہوگا۔ پھر ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے، ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان شروع فرمایا، پھر عصر تک بیان کیا، پھر قیامت تک آنے والے فتنوں کا بیان فرمایا، پھر عصر کی نماز پڑھائی آپ نے، پھر نماز پڑھا کر پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے قیامت تک آنے والے اگلے فتنوں کا بیان فرمایا، پھر مغرب کی نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان جاری فرمایا۔ پوری زندگی کا سب سے طویل بیان قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں رحمت دو عالم بیان کر کے گئے۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ یاد رہا، کچھ بھول گئے۔ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو اس بیان کا جتنا زیادہ حصہ بعد میں یاد رہا اسی کو ہم لوگ اپنے میں اب سب سے بڑا عالم سمجھتے رہے۔ لیکن کیا کبھی کچھ سوال پیدا ہوا آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ کسی عالم کے پاس آپ اس لیے گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو آنے والے زمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی، تو بتائیے ہمارے اس زمانے کے بارے میں آپ نے کیا بتایا، تاکہ ہم بھی ذرا سیکھ کر جئیں، ہم بھی اللہ کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں جئیں۔ کوئی آپ نے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس زمانے میں آلو پیدا ہوں گے اور بیگن پیدا ہوں گے۔ آپ نے تو دراصل حالات بتائے ہوں گے، ایمان کے بڑھانے کے اسباب بتائے ہوں گے، ایمان پر ہونے والے حملے بتائے ہوں گے، فتنے اور خطرات اور چیلنجز بتائے ہوں گے، مسائل بتائے ہوں گے، مسائل کا حل بتایا ہوگا۔ تو بھائی ہمیں کچھ رہنمائی تو ملے، ہم اس طرح شعور کے ساتھ جئیں، سمجھداری کے ساتھ جئیں، کوئی نصب العین ہو ہمارا، کوئی مقصد ہو ہمارا۔ سب الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا صرف اپنا فیملی کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، پھر ہم امت کیسے ہیں؟ ہم امت تو بالکل نہیں۔ بھیڑ کا نام امت نہیں ہوتا،
10 کروڑ انسانوں کی بھیڑ ہو اس کو امت نہیں کہیں گے. امت اسے کہیں گے کہ وہ چاہے 200 لوگ ہو 300 لوگ مگر ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہو, ان کا ایک مشن ہو, ان کا ایک ہدف ہو, ان کی تمنائیں ہیں, ان کا نشانہ ہے, اسے امت. ہم آج امت نہیں رہ گئے, اسی لیے اتنی آسانی کے ساتھ دشمنوں کا ہم نشانہ بن رہے ہیں. میں فکرمند کرنے کے لیے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سیریس ہوں, آپ ذرا سنجیدہ ہوں. معاملہ بہت سنجیدہ ہے. آپ کے گھر میں کوئی سیریسلی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں یا بیان سنتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بیان کر دیجئے کینسر پر, میری بیوی کو کینسر ہو گیا, ڈاکٹر صاحب وہ ذرا آج ایک بیان کر دیجئے. بیانوں سے بیماریاں نہیں دور ہوتی, بیماریاں علاج سے دور ہوتی. تدبیریں کرنی پڑتی, پرہیز کرنے پڑتے ہیں, آپریشن کرانے پڑتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے دوستو بہت ہنگامی ہے. ہم اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن کیا یہ صورت ہمیشہ رہے گی؟ ہرگز نہیں. انشاءاللہ دن ایسے بدلیں گے کہ یہ دنیا پہچانی نہیں جائے گی. ایسے دن بدلیں گے, ہر کچے اور پکے گھر میں کلمہ داخل ہوگا, ہدایت عام ہوگی, انصاف کا نظام قائم ہوگا, پوری دنیا بدل جائے گی. لیکن یہ تبدیلی آئے گی کیسے؟ کن لوگوں کے ذریعے تبدیلی آئے گی؟ صرف یہ بات سن کر انشاءاللہ کہہ دینے سے تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو نہیں. کچھ حوصلے مند لوگ چاہیے, کچھ مضبوط لوگ چاہیے, کچھ سمجھدار لوگ چاہیے کہ جو طے کریں کہ ہمیں اس طرح تبدیلی لانی. سب سے پہلے ہر انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانی, اور تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی کمزور عادتوں کو نوٹ کیجیے اور ایک ایک کر کے ان عادتوں کو بدلنا شروع کیجیے. کوئی مشکل کام نہیں. ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. خدا جانے کس کی نظر لگی ہے کہ وہ مضبوط ارادہ سب سے کم مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے. میرا بہت دوسری قوموں سے رابطہ رہتا ہے, مسلمانوں کے علاوہ دوسری بہت سی قوموں سے میرا بہت مسلسل اور گہرا رابطہ رہتا ہے. بہت شرمندگی اور زخمی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوم کے اندر تبدیلی لانے کا جو عزم میں کئی غیر مسلم قوموں میں دیکھ رہا ہوں, مسلمانوں میں نہیں دیکھ رہا. آپ کو بالکل, آپ دنیا بھر کی بد دعا کرتے رہیے RSS کے خلاف, لیکن آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ RSS نے کیا کیا ہے, اپنے لوگوں کو کتنی سادہ زندگی سکھائی ہے. RSS کے سر سنچالک کے گھر کا کھانا آپ کا نوکر نہیں کھا سکتا. اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ, اتنے سادہ کپڑے پہنتے ہیں وہ لوگ, اتنا کم خرچ کرتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر. میں 3 ایسی غیر مسلموں کی تنظیموں کو جانتا ہوں جن میں سے کسی کے ممبروں کی تعداد 10 کروڑ ہے, کسی کی 20 کروڑ ہے, کسی کی 30 کروڑ ہے, جہاں شرط یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر 25,000 سے زیادہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرنے کی اجازت ہے. 25,000 روپے. بد دعا کرتے رہے ہم ان کے لیے, بد دعا قبول ہوگی ہماری. قوموں کی مضبوطی کا اسباب ہوتے ہیں. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ مشہور واقعہ ہے, اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم مسز گولڈا میئر ایک عورت تھی. اس کے پاس امریکہ کا ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا تاجر اس کی دعوت پر اسرائیل کے دورے پر آیا. اتفاق سے اس کے پہنچنے میں شاید کچھ دیر ہوئی تو وزیر اعظم کے دفتر سے اٹھنے کا وقت ہو گیا.
تو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ گھر چلیے، گھر پہ چل کر بات ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کے گھر میں امریکہ سے آئے ہوا ہتھیاروں کا وہ تاجر جب داخل ہوا، حیران لگے، چھوٹا سا گھر ہے، کوئی ملازم بھی نہیں۔ وزیر اعظم نے 2 کرسیاں اٹھائیں اور کچن میں لے گئی اور اپنے ہاتھ سے چائے بنائی، اور کچن میں ہی کرسیوں پہ بیٹھ کر ایک کپ اس کو دے دی، اس مہمان کو، اور ایک کپ اپنے سامنے رکھ لی، اور ایک کپ ڈرائیور کے لیے بھیج دی۔ اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہوئی، اتنے ملین یا بلین ڈالر کا ہتھیار خریدے گا اسرائیل۔ جب گفتگو مکمل ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو ہماری زبانی گفتگو ہوئی ہے، کل کو دفتر میں آ کر اس کے باقاعدہ ایگریمنٹ پر سائن ہو جائے گا، تو کل آپ آفس آئیے گا، وہاں سائن ہو جائے گا۔ جب سب ہو گیا تو امریکہ کے اس ہتھیاروں کے تاجر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے پوچھا کہ میڈم اجازت ہو تو ایک بات کہیں، آپ اتنے کروڑوں ڈالر کا ہتھیار خریدنے کا آرڈر کر رہی ہیں اور چھوٹا سا گھر، آپ کے کچن میں کوئی نوکر بھی نہیں، آپ نے خود چائے بنائی اور مجھ کو بھی پلائی، خود بھی پی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا اس نے کہا میں بھی بڑے گھر میں رہتی تھی، میں نے مسلمانوں کے پیغمبر پروفٹ محمد کی سوانح پڑھی، میں نے سیرت پڑھی، اور میں نے محمد کی زندگی میں یہ پڑھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس میں بھی تیل ہماری قوم کے ایک گھر سے ادھار لیا گیا تھا، لیکن 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ اس دن سے میں نے طے کیا کہ مال کو خرچ کرنا ہے قوم کی مضبوطی والی چیزوں پر، عیاشی والی چیزوں پر نہیں خرچ کرنا۔ اب آپ بد دعا کرتے رہیے اسرائیل کے، اور عرب عیاشیاں کرتے رہیں، اور آپ بھی اور ہم بھی عیاشیاں کرتے رہیں، بد دعائیں قبول ہوں گی؟ جواب دو نا مجھے، بد دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ وہ تبدیلی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تبدیلی یہی ہے کہ آپ کرتا تھوڑا اور لمبا کر لیجیے، میں اس تبدیلی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس تبدیلی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹوپی کا رنگ، ٹوپی کا انداز بدل دیجیے، یہ بھی تبدیلی اصلی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم جن تبدیلیوں کو سمجھتے ہیں وہ کافی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ مال کہاں خرچ کیا جائے گا، یہ تبدیلی جب تک آپ طے نہیں کریں گے کبھی ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ وقت کیسے استعمال ہوگا، جب تک آپ اس بارے میں صحیح تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک کبھی ہم مضبوط قوم نہیں بن سکتے۔ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں، اپنی فیملی کو کتنا وقت دیں ان کی ذہنی تربیت کے لیے۔ آج کل وقت ہے بچوں کے لیے آپ کے پاس؟ کوئی بھائی سچ بولنے والے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں؟ بچوں کے پاس تربیت کے لیے بیٹھنے کا وقت ہے؟ رات میں دیر سے گھر واپس آتے ہیں، بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح بچوں کو جلدی اسکول جانا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے پاس بچوں کی ذہنی تربیت کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کیا یہ معمولی گناہ ہے؟ کیا اس کو تبدیلی نہیں کرنی ہے؟ اس کو بدلنا نہیں چاہیے؟ امریکی صدر آئزن ہاور خود اپنے پوتوں کی تربیت کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ نکالتا تھا۔ 1 گھنٹہ، اتنے بڑے ملک کا صدر۔ ہم کو یہ سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سکھایا تھا صحابہ کرام صحابیات، یہ سکھایا تھا ہم کو اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ اس لہجے کی نکلی ہوئی باتوں سے آپ میں استعداد ہے، آپ میں صلاحیت ہے، آپ میں سے بہت سو میں جذبات ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ کتنے اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایک قومی فیصلہ کیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے ملک کی تقسیم کے موقع پر اس ملک میں رہنے کا خود فیصلہ کیا تھا، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، ان کو بہت بلایا بھی جا رہا تھا،
لیکن نہیں، انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اس ملک کو کفر و شرک کے حوالے کر کے نہیں جائیں گے، ہم اپنے دین و شریعت پر محنت کرتے ہوئے اس ملک میں رہیں گے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، اسلام کے ایک ایک ادا پر عمل کرتے ہوئے، اس کے سینے سے لگاتے ہوئے ہم اس ملک میں رہیں گے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آج جو کچھ بھی خیر ہے یہ انہی اکابر کی صدقہ ہے، یہی دین کی محنت، یہی تبلیغ کی محنت، یہی مدارسیں، یہی مکاتب، یہ علماء کی خدمات، اور نہ جانے کتنے اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کی دعائیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہو سکا جو اس ملک میں کرنے کا ارادہ تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں نئے سرے سے ہم کو اور آپ کو انہی بزرگوں کی طرح مضبوط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔